أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبابهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے اس مجلس تک جو نیک کام بھی خدا کے فضل و کرم سے ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک کاموں کی قبولیت کے لیے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت، خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی توفیق ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے بے صدقہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام اور بیمار مدینہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، تمام بیماروں کی شفا یابی، صحت یابی کے لیے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس مقدس آستانے کے سامنے ہم تشریف رکھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ آستانہ جو زیر تعمیر ہے، اس لمحے تک جس نے بھی اس کار خیر میں شرکت کیا ہے، سب کی شراکت کی قبولیت کے لیے، آئندہ جو بھی اس میں حصہ لیں گے سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے دینی مراکز جس مقصد اور ہدف کے لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس مقصد اور ہدف میں ہم سب کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. مناسبت جناب بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام اور ہمارے یہاں جو گاؤں کی زبان میں کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ صغریٰ کی مخصوصی چل رہی ہے. جس آیت کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، جس میں خدا نے نبی کے گھر کی خواتین کے لیے اور نبی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان بلکہ مومن کی عورتوں کے لیے ایک حکم فرمایا ہے. وہ حکم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد کچھ معروضات آج کی مجلس میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی، اے رسول، اے میرے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بات پہنچا دیجئے، آپ یہ ہمارا حکم لوگوں تک پہنچا دیجئے. کس سے کہنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو. کس سے کہیں؟
لِأَزْوَاجِكَ اپنے گھر کی عورتوں سے، وَبَنَاتِكَ اپنی گھر کی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور دنیا بھر کے مومنین کی گھر کی عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام نہیں بلکہ حکم پہنچا دیں۔ کیا حکم پہنچائیں میرے خدا؟ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، ان سے کہیں کہ جب سر ڈھانپیں حجاب اور پردے کی نیت سے تو اس طرح سے اپنے سر پر دوپٹہ ڈالیں، چادر ڈالیں، کپڑا ڈالیں کہ گردن اور سینہ نظر نہ آئے۔ اس طرح سے سر پہ چادر رکھیں، حجاب ایسا ہو جس کے ذریعے یہ گردن کی سفیدی اور سینے کا ابھار نظر نہ آئے۔ اگر یہ کام خدا کا انجام دو گے، یہ حکم پر عمل کرو گے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، اگر تم اس طرح کا حجاب کے ساتھ باہر نکلو گی، دیکھنے والے کہیں گے کہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے، عزت دار عورت ہے، باحیا عورت ہے، غیرت دار عورت ہے، باحیا گھر کی عورت ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے الحمدللہ، ایک حد تک بہت اچھی طریقے سے وطن میں حجاب کی پابندی ہے الحمدللہ۔ خدا تبارک تعالیٰ اس کو اور بہتر ہمیں پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہے، بدھسٹ مذہب جو تائی لینڈ اور اس علاقے میں جو بدھسٹ، ان کے جو گوتم بدھ تھے، گوتم بدھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت جو علاقے میں بے حیا سے مشہور تھی، اس عورت نے گوتم بدھ سے کہا کہ جناب اگر ہو سکے تو آج دوپہر میرے گھر کھانے پہ آ جائیں۔ اب گوتم بدھ ایک دین کے رہبر تھے، لوگ ان کو بڑا احترام سے دیکھتے تھے۔ گلی سے گزر رہے تھے، لوگ گلیوں میں آ کر کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ گوتم بدھ جا کہاں رہے ہیں۔ جب چلتے چلتے اس گھر کے نزدیک پہنچے، جو گھر گاؤں والوں کی نگاہ میں بدنام گھر تھا، لوگ دوڑ کر گوتم بدھ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آپ کو شاید خبر نہیں کہ کون سا گھر ہے یہ، اب تک جتنا آپ کا احترام تھا، جتنی عزت تھی، ساری فاتحہ ہو جائے گی، آپ ادھر نہ جائیں اس لیے کہ یہ گھر اچھا گھر نہیں ہے۔ تو گوتم بدھ نے کہا کہ جس گاؤں کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں وہاں کی عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ مردوں میں غیرت جب چلی جاتی ہے تو عورتوں میں حیا چلی جاتی ہے۔ میں یہ پیغام دینے کے لیے یہاں آیا کہ تاکہ تم لوگ سوال کرو اور میں تمہیں بتاؤں۔ الحمدللہ جو حضرات جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں باہر، وہاں اور گاؤں کے حجاب میں زمین سے آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ خدا تبارک تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں۔ تو اے رسول اپنی گھر کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنین کی عورتوں کو یہ میرا حکم سنا دیں، جب سر پر پردے کی نیت سے کپڑا ڈالیں تو اس طرح ڈالیں کہ گلا اور سینہ نظر نہ آئے۔ اگر یہ کام کرو گے تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دیکھنے والے کہیں گے کہ کسی عزت دار گھر کی عورت ہے، کوئی غیرت دار گھر کی عورت ہے، عزت دار عورت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَلَا يُعْذَيْنَ، لوگ بری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اس بری نگاہ سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو حجاب اور پردہ جو دین مبین اسلام کا ایک قانون ہے، اس کے دو فائدے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائیں۔ یہ اس لیے کہ ایک اہل بیت کے گھرانے کی مقدس خاتون اور بی بی کی شہادت کی مناسبت میں مجلس ہو رہی ہے، تو یہ آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات یہ ایک زاویہ فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو نام رکھے گئے ہیں، ان ناموں میں دو نام بڑے پابندی کے ساتھ رکھے جاتے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ ایک نام علی لڑکوں کے لیے اور نام فاطمہ لڑکیوں کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا، بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ اب گھر میں دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، دو بیٹے، تین بیٹے تھے، بڑا بیٹا علی علی علی،
تو پہچان کے لیے کیا رکھا گیا؟ علی اکبر، علی اصغر، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ۔ صغریٰ اور کبریٰ اکبر کا ہی معنی ہے، مردوں کے لیے آئے تو اکبر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے آئے تو کبریٰ۔ مردوں کے لیے استعمال ہو تو اصغر، عورتوں کے لیے استعمال ہو تو صغریٰ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ ہم جو نام رکھتے ہیں، علی کا معنی ہے بلند، اصغر کا معنی ہے چھوٹا، تو ایک نام میں بلندی بھی ہے، چھوٹا، یہ معنی بھی ذکر ہے۔ فاطمہ کا معنی بھی ہے بلند۔ بتایا گیا کہ مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو امام نے فرمایا میری جدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے انہیں فاطمہ کہا گیا ہے۔ فاطمہ اندر کے معرفتہا، بی بی کو سمجھنا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے انہیں کیا نام رکھا گیا؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی بھی ہے بلند، صغریٰ کا معنی ہے چھوٹا۔ تو یہ بلند اور چھوٹا کیسے، اس مسئلے کو ہم درک کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو ایک گوشہ آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جناب علی اصغر اور فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے مقام کو دیکھو تو علی ہے، مقام کو دیکھو تو فاطمہ ہے، سن کو دیکھو تو اصغر اور صغریٰ ہے۔ سن چھوٹا ہے، کارنامہ بڑا ہے، سن چھوٹا ہے، مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ ابھی یہاں بات علی کی آئی ہے تو ایک آپ حضرات ضرور انشاءاللہ اس کو سنا آپ نے، جواب بھی دیں گے۔ ہم لوگ جب صدق اللہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کے ختم ہونے پر جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جب قرآن پاک ہم ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے اہل سنت بھائی جب قرآن ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ درمیان سے علی ہٹ گیا۔ ہمارا قرآن ختم کرنے کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے صدق اللہ العلی العظیم۔ اہل سنت برادران پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ علی کو کیوں ہٹا دیا؟ کیا بات ہے؟ یہاں علی کو جو لفظ ہٹایا گیا یہ پہچان ہو گئی شیعہ اور سنی کی، جبکہ صدق اللہ العلی میں مولا علی مراد نہیں ہے، خدا مراد ہے جو علی عظیم ہے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی دعا، پہلا جو یا علیو یا عظیم، اے میرے علی، اے میرے عظیم، کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے خطاب ہے۔ لیکن اس علی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس علی کو چھوڑ دیے۔ ارے کیا کہنے والے، اگر اس علی کو سمجھ جاتے تو اس علی کو نہ چھوڑتے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو اس علی سے نفرت کرے گا وہ علی بھی چھوٹ جائے گا، اس کا دامن بھی چھوٹ جائے گا۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، علماء طلاب ہمارے موجود ہیں، آپ حضرات جانتے کبریٰ کا جو معنی ہم نے بتایا، کبریٰ کا معنی ہے خاتون کے لیے بڑا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عمر میں یا کسی بھی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں فاطمہ صغریٰ جو نام رکھا گیا، صغریٰ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بیٹی تھی امام کی جس کا نام فاطمہ تھا، اور ان کی پہچان اور ان کی پہچان الگ کرنے کے لیے فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ، علی اکبر اور علی اصغر۔ لیکن اہل بیت کے گھرانے میں کچھ اور کبریٰ ہمیں ملتی ہیں جس کی صغریٰ نہیں ہے، جیسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی دوسری خدیجہ نہیں ہے کہ ایک کو کبریٰ بنایا جائے ایک کو صغریٰ بنایا جائے۔ تو جب کبریٰ اور صغریٰ پہچان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ کیوں کہا گیا؟ ابھی ہمارے یہاں بھی آسان سمجھنے کے لیے وہ سامنے کی بات، ڈوڈبالا پور، چک بالا پور۔ اگر چک بالا پور نہ ہو تو ڈوڈبالا پور کہتے، واہ واہ واہ، اگر صرف بالا پور کہتے، ٹھیک ہے نہیں؟
اس لیے کہ ایک چک ہے ایک دوڑ بنایا گیا ہے نہیں. یا ہم انٹرنیٹ پہ چیک کر رہے تھے چک منگلور ڈوڈ منگلور ہے, ابھی اسی کے علاقے میں آ گیا کہتے ہیں. وہ چک منگلور کے اندر کا ایک ایریا ہو گیا, نام بدل گیا ہے, لیکن جب بنایا گیا تھا تو 2 تھے. تو جب چھوٹا ہوگا تو بڑا بنایا جائے گا. اہل بیت کے گھرانے میں جب خدیجہ ایک ہی ہیں تو بڑی خدیجہ کہنے کی کیا ضرورت؟ خدیجۃ الکبریٰ. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سامنے کی بات, ہم لوگ اذان میں نماز میں ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے. کیا کوئی چھوٹا بھی اللہ ہے؟ ہم کہ ایک چھوٹا اللہ ہے, وہ اللہ ہمارا نہیں, جو بڑا اللہ ہے وہ ہمارا ہے. سورہ احد, سورہ توحید کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو جب لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو پھر اکبر کیوں کہا گیا؟ کیا کوئی اصغر بھی ہے اس اکبر کے مقابل میں؟ نہیں. جہاں پر لوگوں کی عقل سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے بڑا ہے. تو جہاں پر صرف کبرا ہے صغرا نہ ہو, جہاں کبرا کے ساتھ صغرا آئے, وہ تمیز کے لیے ہے کہ کون سی بچی مخاطب ہے, کون سا لڑکا مخاطب ہے, کون سا بیٹا. لیکن جہاں پر صرف اکبر اور کبرا آ جائے تو اللہ کی ذات سے بڑا کوئی کسی کی ذات نہیں. جناب خدیجہ کے مقام اس دور میں بی بی کے مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں. اسی لیے کہا گیا خدیجۃ الکبریٰ. یہ صغرا کے مقابل میں نہیں ہے. تو عزیزان محترم, جس بی بی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس بی بی کے بارے میں اور بہت ساری ایسی شخصیتوں کے بارے میں ہم بہت مختصر کچھ باتیں جانتے ہیں. کل ملا کر اگر ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ بی بی فاطمہ صغرا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو چند باتیں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ: امام حسین کی بیٹی ہیں. مدینہ جب قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو بیماری کی وجہ سے امام نے آپ کو مدینے میں رکھا. جب امام مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو باپ کی اور گھر والوں کی یاد میں زندگی بسر کی. ایک بعض تاریخی کتابوں میں جو بر صغیر میں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جب انتظار طول پکڑ گیا تو آپ نے خط لکھا اپنے بابا کے نام. پھر امام نے اعجاز امامت سے جناب علی اکبر کی اذان فاطمہ صغرا کو سنائی. یہ سب باتیں ہم جناب صغرا کے بارے میں جانتے ہیں. اگر انہی باتوں سے کچھ اپنی زندگی کے لیے ہم حاصل کرنا چاہیں, دیکھیں ہم اور آپ جو بھی ہماری زندگی ہے, کامیابی کی ایک بہت بڑی بات جو ضروری ہے کہ انسان خود کو پہچانے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھ سے کیا ہو سکتا ہے. اگر اس بات کو انسان پہچان لے تو جو کام نہیں کر سکتا وہ لینے کے لیے آگے نہیں آئے گا. یہاں پر خود کی بھی عزت بچ جائے گی, کام بھی آگے بڑھ جائیں گے. بہت سارے کاموں میں رکاوٹ اس وقت آتی ہے, کچھ ایسے لوگ جو کوئی کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہوتی لیکن آ کر وہ کام کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں. تو انسان اپنے آپ میں پہچانے, خصوصاً جوانوں کے لیے, آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشن, اپنی جسمانی طاقت, ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. پوری زندگی میں 50 کام نہ بدلیں, ایک کام کو دیکھیں کہ مجھ سے ہو کیا سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے اسی پر پابند ہو جائیں. ہم مثال دیا کرتے اپنے طلاب کے لیے بھی, جو مدرسے میں اپنے شاگرد ہوتے تھے ان کے لیے, اور کوئی جوان آ کے ہم سے پوچھتا تھا تو ہم یہی مثال دیتے, بیج کو اگر درخت بنانا ہے تو ایک جگہ ڈال کر اس کو پالیں گے تو درخت بنے گا, ورنہ بیج کو 15 دن یہاں ڈالیں پھر نکال کے دوسری جگہ لے کے چلے جائیں, یہاں لے جائیں پھر 15 دن ادھر لے کے چلے جائیں, زندگی پر بیج رہے گی, کبھی درخت بننے والی نہیں ہے. اگر ترقی کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہچانو, اس طاقت کو پالو.
تب جا کر انسان ترقی کرے گا. جس نے بھی ترقی کی ہے وجہ یہی ہے. اگر اہل بیت کے گھرانے میں جو ظلم ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ جو اس قابل نہیں تھے کہ مسند خلافت پر آئیں اور دینی ذمہ داری سنبھالیں، اگر وہ لوگ نہ آتے تو آج دینی ترقی کی کوئی اور ہی منزل ہوتی. ہم یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی ولایت کو غصب کر کے دنیا نے شیعوں پر نہیں، دنیا پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ شیعوں کی ترقی نہیں رکی ہے بلکہ دنیا کی ترقی رکی ہے. جس علی نے اس دور میں کہا کہ میں یہاں سے زیادہ وہاں کے راستے جانتا ہوں، جس علی نے اس دور میں کہا کہ اگر میں چاہوں تو پانی سے بجلی پیدا کر دوں، اس کو روک دیا گیا، رکاوٹیں ڈال دی گئی. اور یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. وہ مصیبت یہ ہے کہ جب دنیا غاصبوں کی طرفداری کے لیے آ جاتی ہے تو ظلم آگے بڑھ جاتا ہے. آج بھی جو ہم دنیا میں ظلم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا طرفداری کر رہی ہے، دنیا حمایت کر رہی ہے. ایک پیغام ہم نے پڑھا قرآن پاک کی آیت کے ذیل میں، فرعون ظالم تھا لیکن اپنا ظلم اتنا جو حد تھی اس کی، قرآن پاک کی آیات کے مطابق یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، فرعون مردوں کو مار کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بچوں پر وہ جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے جو اس نے ظلم کیا، جناب موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے، اس کے علاوہ اس نے بچوں پر ظلم نہیں کیا. کہتے آج کے جو فرعون ہیں اس فرعون سے بھی بڑے ہیں، جو نہ عورتوں پر رحم کر رہے ہیں نہ بچوں پر رحم کر رہے ہیں. وہ فرعون موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں صرف مردوں کو مارتا تھا، عورتوں کو نہیں مارتا تھا. لیکن آج کا فرعون نہ بچوں کو چھوڑ رہا ہے نہ مردوں کو چھوڑ رہا ہے. کیوں اس فرعون کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ، یہ کیوں اتنی جرأت سے کام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا خاموش ہے، دنیا ساتھ دے رہی ہے، دنیا طرفداری کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، ارادہ نہیں تھا کہنے کا لیکن آ گیا ہے کہ اگر حقدار کو اس کا حق دے دیا جاتا تو دنیا ترقی کے منزلوں میں آگے بڑھ جاتی. روایت ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک آدمی آیا نبی کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میرا قبیلہ جو ہے وہ غیر مسلمان ہے، میں جاؤں گا اپنے قبیلے کو مسلمان بنا دوں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. کا وعدہ کیا ہے یا نبی اللہ آپ کا؟ نبی کے بعد یہ جملہ اگر ہم غور کریں تاریخ میں، نبی کے بعد جو حقدار تھا وہ مدینے میں تھا، جو غدار تھا وہ کرسی پہ تھا. اب اس نے کیا کیا، جو بھی آدمی، ابھی مثال کے طور پر صرف ظاہری مثال ہے، وطن میں کوئی بندہ آئے اور ایک عالم سے ملاقات کرنا چاہے، مثال کے طور امام جمعہ سے ملنا چاہے، تو جو بھی پوچھے گا ایڈریس امام جمعہ کا، اس کو لے کے چلے جائیں گے امام جمعہ کے پاس. گاؤں کا ہر بچہ جانتا ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ اپنے آپ کو امام جمعہ بتائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بس اسٹینڈ میں 4-5 لوگوں کو بٹھانا پڑے گا کہ جو بھی آ کے امام جمعہ کا ایڈریس پوچھے میرے پاس لے کے آ جاؤ. ورنہ گاؤں والے سے پوچھیں گے تو کس کے پاس لے جائیں گے؟ جو صحیح امام جمعہ ہے، جو ابھی امام جمعہ اس کے پاس لے جائیں گے. اگر ہم اس کی جگہ بیٹھ کر کہیں وہ امام جمعہ نہیں میں ہوں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 4-5 لوگوں کو بس اسٹینڈ میں بٹھانا پڑے گا کہ جو بھی بندہ اندر آئے امام جمعہ کا ایڈریس پوچھے تو میرے گھر لے کے آ جاؤ. اب وہ جو بھی سوال کرے گا ہم تو جواب دے لیں گے. جو امام جمعہ کا بھرم لینا ہے، عزت لینی وہ ہم لے لیں گے. نبی کے بعد خلافت نے یہی کیا تھا، مدینے کے دروازے پر لوگوں کو بٹھا دیے تھے. جو بھی اندر آ کر کہتا خلیفہ کہاں ہے تو کہا ہمارے پاس لے کے آ جاؤ، ورنہ علی کے پاس لے کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ نبی نے اتنا بتا دیا تھا کہ میرے بعد وصی کون ہے. سب کو پتا تھا کہ نبی کے بعد وصی کون ہے. اب اگر کوئی دوسری جگہ لے جانا تھا تو کچھ لوگوں کو پہلے سے تیار رکھنا تھا. ایک آدمی، نبی کا پیغام اس کے گھر دیر پہنچا، 200 اونٹ گولڈ یا 2 اونٹ جو ہے وہ اپنے سونے کو لے کر، ایک اونٹ کے اوپر اگر 100 کلو بھی سونا ہے تو 2 اونٹوں پر 200 کلو سونا، 200 کلو سونا لے کر
رسول کے جانشین کی تلاش میں مدینے کے سرحد پہ آیا. اب مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے لوگوں کو بس اسٹینڈ میں نہیں بٹھایا تھا مدینے کے، کہا مسجد کے دروازے پہ بیٹھو، جب وہ جواب نہ ملے ان کو واپس جانے لگے تو میرے پاس لے کے آ جانا، تم کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں نہ جاؤ. مسجد میں وہ جب دیکھیں گے کہ جب جواب نہیں ملے گا، مایوس ہو کر جب لوٹیں گے تو میرے پاس لے کے آ جانا. جناب سلمان بیٹھتے تھے مسجد میں، ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سرحدوں میں جہاں پر قافلے پہنچتے تھے. 2 اونٹوں کے ساتھ سونا لے کر ایک بندہ آیا، ان کے لوگوں نے پکڑا، کہاں والے ہیں، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے؟ کام کو رسول کے خلیفہ سے ملنا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ 2 اونٹ سونا ہے، اگر مجھے ثابت ہو جائے جو آدمی سے تم ملاقات کرواؤ گے وہ رسول کا خلیفہ ہے تو یہ 2 اونٹ سونا خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس کے ہاتھ میں دے کر میں جاؤں گا اپنے گاؤں. میرے گاؤں میں 5-6 ہزار کی آبادی ہے، سب کو مسلمان بنا دوں گا، کہوں گا رسول کا خلیفہ مجھے مل گیا ہے. اگر مجھے خلیفہ نہ ملے یہ 200 اونٹ بھی لے کے 2 اونٹ بھی لے کے چلا جاؤں گا اور میرے گاؤں والوں سے کہوں گا کہ ابھی رسول کا خلیفہ ہمیں ملا نہیں ہے، مسیح مذہب پہ ہی باقی رہو. کہا اچھا. ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے جو صاحب اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہے تھے. اس نے کہا دیکھیں میں میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ 3 سوال کا جواب دو، اگر تم نے جواب دے دیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ رسول کے خلیفہ ہیں، میں یہ ساری امانتیں دے کے میں چلا جاؤں گا، اگر مجھے پتہ نہ چلے تو میں نہیں جاؤں گا. کہا اچھا. کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، عتیق، صدیق. کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ، جو نام میں تلاش کر رہا ہوں وہ نام یہ نہیں ہے. کہا ہمارا نام یہی ہے. کہا میں جو نام تلاش کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے. کہا نام وام چھوڑو، سوال پوچھو، کام کیا ہے؟ کہا کہ پہلے مجھے لکھائی میں گارنٹی دو کہ مارو گے نہیں. جہاں پر گڑبڑی ہوتی ہے نا وہاں پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں ہمارے استاد سے منسوب ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، جب کھوٹے نوٹوں کا مسئلہ چل رہا تھا تو کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ مولانا کیسے پتا چلا کہ نوٹ اوریجنل ہے یا کھوٹی ہے؟ تو کہا کہ دیکھو گاندھی جی آرام سے بیٹھے یا نہیں، اگر کھوٹی نوٹ ہو تو گاندھی جی گھبراتے رہیں گے پھر اندر، یہ دیکھو کہ گاندھی آرام سے بیٹھے یا نہیں بیٹھے. تو کہا مجھے لکھ کے دو کہ بھائی مجھے نہیں مارو گے. کہا نہیں ماریں گے. لکھ کے دے دیے. کہا میرے 3 سوال ہیں. 3 سوال یہ ہے کہ اللہ کے پاس سارا علم ہوتے ہوئے ایک چیز اللہ کو نہیں معلوم، وہ چیز کیا ہے؟ سوچا معلوم ہو تو بتائے. نہیں معلوم. چلو دوسرا سوال، اللہ پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام کیا ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم. کہا کہ ایک ایسی قبر بتاؤ جو ایک زمانے تک چلتی تھی، چلتی پھرتی قبر، وہ بھی نہیں معلوم. میں پہلے بتایا کہ جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ آپ نہیں ہے. خدا حافظ میں جا رہا ہوں. کہا کہ میں جاؤں گا اور اپنے گوالوں میں بتاؤں گا کہ بھائی مدینے میں کچھ فراڈ چل رہا ہے، کچھ دھوکہ چل رہا ہے، رسول کا خلیفہ نہیں ہے. سلمان بیٹھے تھے دروازے پہ. کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں تمہیں خلیفے کے پاس. جب امام کے دروازے پر لے کر گئے تو امام نے فرمایا کہ جہاں پر لوگوں نے اس کے سارے سوالات سنے ہیں میں جواب بھی وہی دوں گا، چلو اس کے ساتھ مسجد میں. مسجد لے کر آئے. کہا بتاؤ کیا ہے مسئلہ تمہارا؟ کہا یہی سب جانتے ہیں، جو چیز میں نے ان سے پوچھا آپ سے بھی وہی پوچھوں گا. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا پہلا سوال میرا تو یہ ہے کہ آپ کا نام بتائیں، آپ کا نام بتائیں. تو امام نے فرمایا میرا نام تورات میں ایلیا، انجیل میں ایلیا، بابا نے علی نام رکھا، ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے. صلوات پڑھتے عظمت امیر المومنین. سبحان اللہ. تورات میں ایلیا،
انجیل میں اے لیا، بابا نے علی نام رکھا، ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے۔ تو اس نے کہا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا یہی ہے، جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا یہی ہے۔ جب یہ واقعہ کہیں ہم پڑھتے ہیں تو مرحوم سبتے جعفر صاحب کا ایک شعر پڑھتے ہیں، شاید اس نے بھی کہا ہوگا، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ کا پہلا سوال میرا، یا علی بتاؤ کیا ہے؟ اللہ سارا علم رکھتے ہوئے بھی ایک چیز نہیں جانتا، وہ چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ اپنا شریک نہیں جانتا، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تاکہ اللہ جانے۔ کہ اللہ ساری طاقت رکھتے ہوئے کیا نہیں کرتا؟ کہ اللہ ساری طاقت رکھتے ہوئے ظلم نہیں کرتا۔ یا علی وہ قبر کا یونس پیغمبر کی قبر تھی جو مچھلی کے پیٹ میں چلتی تھی۔ تو اس نے کہا یا علی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، یہ خلیفہ ہوتا ہے اور یہ حقدار ہوتا ہے تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جب غیر آ کر بیٹھ جائیں ذمہ داری پر تو مسئلے بنتے ہیں، حل نہیں ہوتے، مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ صغریٰ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا کردار تھا، جو مصائب میں ہم سنتے ہیں وہ مصائب رخ کے علاوہ بس ہم اتنا جان لیں، علماء حضرات بیٹھے ہوئے، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار حضرات جو ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں یا ذمہ داری میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گھر کے بچے آپ کو کام کرنے کی فرصت نہ دیں، موقع نہ دیں، ٹینشن دے دیں آپ کو، تو گاؤں سنبھالنے سے زیادہ گھر سنبھالنا پڑ جائے گا، ہے نہیں؟ جب گھر میں بندے کو آرام ہوگا تب جا کے گاؤں سنبھال پائے گا۔ جب گاؤں سنبھالنے کے لیے گھر میں آرام چاہیے تو دنیا سنبھالنے کے لیے، حسین دنیا سنبھالنے چلا تھا، تو اس دنیا سنبھالنے میں حسین کے بچوں کی طرف سے حمایت نہ ہوتی تو حسین اتنا بڑا کارنامہ نہ کر پاتے۔ تو ہم ایک بڑے شہادت اور عظیم شخصیت کو دیکھ کر، تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور انشاءاللہ ربط مسائل کہ آدمی یہ پہچانے کہ میری طاقت کیا ہے اور اس وقت مجھے کرنا کیا ہے، اپنی وہ ذمہ داری ہم انجام دے لیں تو ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ جائیں گے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، حاتم طائی کی بیٹی سمانہ نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جب اسلام اور اس ملک میں جہاں پر ان کی حکومت تھی جنگ ہوئی تو حاتم طائی کی بیٹی کو اسیر کر کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی جو کل تک شہزادی رہا کرتی تھی اپنے علاقے کی، نبی کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھیں اپنے آپ کی پہچان اگر ہم کریں تو انسان مشکلات سے نجات پا لے گا۔ مشکلات میں اس وقت انسان گر جاتا ہے جب اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ نبی کی خدمت میں آئی، جیسے ہی اسیری کی شکل میں پیش کیا گیا تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلا جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتا تھا، غریبوں مسکینوں بیچاروں کا سہارا میرا والد تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، اگر میں اسیر رہوں تو میرے لیے دو پریشانیاں ہیں۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ میرے علاقے کے لوگ ہمیشہ مجھے گری نگاہ سے دیکھیں گے، یہ تو ایک زمانہ اسیر ہو کر گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ لوگ میرا احترام نہیں کریں گے۔ نبی نے فرمایا کہ اس کو اسیر نہ رکھا جائے۔ اگر آدمی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہو جس طاقت کو بتا کر انسان آگے سے اپنا کام منوا لے، تو آدمی کو تو پتا تو چلنا ہے کہ میں کس گھرانے کی ہوں، میرے گھر کی طاقت کیا ہے اور میں نبی کے سامنے کیا بتاؤں۔ دیکھیں رسول اور امام ہماری شفاعت ضرور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کم از کم وہاں دو باتیں کرنے کی طاقت تو ہو آدمی کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ چیز تھی، یہ کمی رہ گئی ہے، یا مولا میرے پاس یہ چیز ہے، یہ کمی رہ گئی ہے، تب جا کے شفاعت ہوگی۔
جب ہم جائیں گے وہاں پر کچھ کہیں گے ہی نہیں, کچھ پیش ہی نہیں کریں گے, تو ہم اس کے لیے مثال دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ صاحب اولاد ہے, اگر بچہ 100 میں سے 2 نمبر لے کر آیا, کون سا باپ ہے جو جا کے کالج میں بات کرے کہ میرے بیٹے کو پاس کر دو؟ جائے گا کوئی باپ؟ گھر میں بیٹھ کیا منہ لے کے جاؤں میں؟ 100 میں سے 39.5 نمبر لے لیں, آدھا نمبر کم ہے تو جا کے کچھ گزارش سفارش کر کے وہ آدھا نمبر لے سکتا ہے. شفاعت آدھے اور 1 نمبر کی ہے, 0 پر نہ ہی شفاعت ملنے والی نہیں ہے. بندہ پورا نام اعمال خالی لے کر جائے, مولا شفاعت کر دے, تو مولا کہیں گے کہ بھائی جب دنیا میں لوگ نہیں کرتے تھے یہ عمل, کچھ نہ کچھ تو لے کے آؤ جو تمہارے سامنے, بتاؤ کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے. تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ میں فلاں گھرانے کی ہوں. نبی نے فرمایا اس کو اسیر نہ رکھا جائے, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ کرو. کیا دعا کرنا چاہتی ہوں؟ کہ اے خدا اس برکت والے ہاتھوں سے ہر جھولی بھر دے. حاتم طائی کی بیٹی نے رسول کے حق میں دعا کی, اس کی دعا پر نبی نے الہ آمین کہا ہے. یہ دعا آپ نے سنی کہ نبی نے اپنے حق میں یہ دعا کہ خدایا جو بھی خالی جھولی لے کر اس دربار میں آئے اس کی جھولی بھر دے, تو نبی نے فرمایا آمین یا رب العالمین. یعنی دعا بالکل صحیح دعا تھی اور مناسب دعا تھی. تو انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں, جو مومنین اور مومنات آئے ہیں, جو بھی حاجتیں ہیں, خدا نبی کریم کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. کہا یا نبی اللہ. پھر نبی نے 2-3 جب اس نے کہا یہ دعا کی اور اپنی آزادی طلب کی, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ 2-3 جملے بڑے غور سے سنیں. 2 جملے جو ابھی ذہن میں ہیں. پہلا یہ کہ ایک آدمی جو ایک مدت تک مالدار زندگی کر کے غریب ہو جائے, اس کی غربت کو انسان سمجھنا چاہیے. اس انسان کی عزت کی لاج رکھ لو جو بندہ ایک مدت تک مالدار رہ کر زمانے کے حالات کی وجہ سے غریب ہو جائے. جو کل تک خدا بارگاہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ دعا ہے, ایک بندے مومن سے ملاقات ہوئی مسجد کے سامنے. عمر میں شاید ہمارے سے 20-25 سال بڑے تھے, لیکن آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, دل پھٹ رہا تھا ان کے آنسو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ مولانا ایک دور ایسا تھا کہ 25-30 لوگوں کو ماہ رمضان میں ہم افطار وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے. اس سال میرے ماہ رمضان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ میرا فطرہ نکالنے کی طاقت میرے پاس نہیں تھی, اور میں نماز جانے سے اس لیے گھبرایا کہ کہیں ادارے والے میرے سے پیسہ نہ مانگیں. خدایا ایسے لوگوں کی مدد فرما, خدایا ایسے لوگوں کی مدد فرما جو لوگ ایک مدت تک عزت دار زندگی کر کے 4 لوگوں کا ہاتھ پکڑنے والے, اگر وہ مجبور ہو جائیں. تو نبی نے فرمایا کہ جب 4 کے ہاتھ پکڑنے والوں کا کوئی بندہ مجبور ہو جاتا ہے, خدا ایسے لوگوں کی عزت رکھنی ضروری ہے. حاتم طائی کی بیٹی نے سن کے کہنے لگی کہ یا نبی اللہ آپ کی دعا سے یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں, آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے دل والے ہیں. کہا یا نبی اللہ میں گھر جانا چاہتی ہوں. نبی نے فرمایا نہیں, ابھی میری طرف سے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, جب تک آپ کے گھر سے کوئی مرد لینے کے لیے آپ کو نہ آ جائے تب تک میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گا. آپ میرے مہمان رہیں, جب تک کوئی محرم نہ آ جائے آپ کا, اس وقت تک میں آپ کو ساتھ نہیں بھیجوں گا. انتظار کیا, جب جانے کی باری آئی تو نبی نے فرمایا اس لیے کہ جنگ میں سارا تمہارا لٹ چکا ہے, میری طرف سے 200 اونٹ تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں, یہ 200 اونٹ لے جاؤ اور اپنی زندگی کر لو. جب جا رہی تھی تو کچھ لوگوں کو ساتھ رکھا, کہا کہ عزت دار گھر کی عورت ہے, کہیں کوئی آدمی بری نگاہ سے اس کو نہ دیکھے. جب تک یہ گھر نہیں پہنچ جاتی تب تک اس کی حفاظت کرتے ہوئے قافلہ آگے لے کے جانا. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے جب بھی میں پردہ کھولتی میں نے دیکھا کہ کچھ نیزہ سوار, کچھ شمشیر اٹھائے ہوئے لوگ میری حفاظت کر رہے تھے, یہاں تک کہ میں اپنے شہر پہنچ گئی. جیسے میں شہر پہنچی تو میں نے میرے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو جا ایک مرتبہ اس نبی کے چہرے کو دیکھ لے جس کو میں دیکھ کر آئی. جا اس نبی کے چہرے کو دیکھ لے جس نبی کے چہرے کو میں دیکھ کر آئی.
تو یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا ہمارا، کہ کربلا کی خواتین اگر کربلا کو کامیاب کرتے ہوئے مدینہ لے گئی ہیں تو جانتی تھی کہ ہمارے پاس طاقت کیا ہے، پہچانتی تھی کہ ہماری قدرت کیا ہے، جہاں کس جگہ پر کیا جملہ کہنا ہے۔ اگر کوفے کا خطبہ شام میں دے دیا گیا ہوتا تو وہ کامیابی نہ ملتی، اگر شام کا خطبہ کوفے میں دے دیا گیا ہوتا تو کامیابی نہ ملتی۔ تو یہ ساری جو طاقت ہے، انسان اپنی طاقت پہچانے گا تو یہ کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ مصائب جناب علی اکبر کے پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بس یہ واقعہ جو آپ نے سنا، اس واقعے کو مصائب سے جوڑتے ہوئے دیکھیں۔ جس نبی کو ایک بادشاہ کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں تھا، اس نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نبی کی نواسیاں، سیدانیاں، بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار میں پھرائے گئے۔ جناب فاطمہ صغریٰ کا مصائب اگر ہم جناب علی اکبر سے جوڑ کر پڑھنا چاہیں تو آپ کے ذہن چلے جائیں گے۔ دو موقع ہیں جن دو موقعوں پر جناب علی اکبر اور فاطمہ صغریٰ کی درد بھری داستان اور مصائب ہمیں ملتا ہے۔ اس کو سننے سے پہلے 3-4 سال پہلے یا کچھ آگے پیچھے اسی مخصوصی میں حسین آزا خانے میں جو شام کی مجلس ہوتی ہے، ایک مہمان مولانا آئے ہوئے تھے، مولانا غلام عسکری صاحب، غازی عسکری صاحب۔ انہوں نے جناب فاطمہ صغریٰ کے مصائب میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ امانتاً آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ سمجھے، ہمارا اور آپ کا بچہ، یہ مصیبت جناب مسلم کے زوجہ کے لیے بھی بڑی مصیبت تھی، اس سے بھی جوڑے۔ اگر ہمارا بچہ ملک سے باہر چلا جائے لیکن پتا ہو کہ میرا بیٹا ہے گرچہ پریشانی میں ہے، گرچہ تکلیف میں ہے، لیکن ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کی جائے گی، منتیں مانگی جائیں گی، نظریں کی جائیں گی، لیکن اگر کسی گھر کا بچہ چلا جائے اور ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ بچہ کہاں ہے، یہ گھر والوں کے لیے ہر لمحہ قیامت کا گزرے گا، ہر لمحہ قیامت کا گزرے گا۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد جب 2 بچوں کو قید کر کے رکھ دیا گیا، جناب مسلم کی زوجہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں، زندہ ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ ہر لمحہ یہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی، یا اللہ میرے بچوں کی کوئی خبر آ جائے، میرے بچوں کی کوئی خبر آ جائے۔ 1 سال کے بعد جناب مسلم کی زوجہ کو بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا جو درد اس عالم نے ذکر کیا، جب قافلہ نکلا تو ایک بیٹی مدینے میں تھی، سارا قافلہ امام کے ساتھ تھا۔ امام رخصت ہوتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی، اعلان ہوا، اعلان عام ہوا امام کا کہ جو بھی شہادت کے لیے تیار ہے وہ حسین کے ساتھ چلے، اور امام نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سفر کا انجام شہادت ہے۔ اب امام کی بیٹی تھی، جانتی تھی کہ بابا کی شہادت ہو جائے گی، لیکن یہ بات ذکر نہیں کی کہ شہادت کس تاریخ کو ہوگی، کب ہوگی۔ یہ کہہ کر قافلہ رخصت ہو گیا۔ اب جو قافلہ ساتھ تھا وہ امام کے ساتھ تھے، ان کو سارے مصائب ساتھ، ان لوگوں کو ساتھ اٹھا رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ ابھی راستے میں کیا مسئلے پیش آ رہے سارے۔ لیکن فاطمہ صغریٰ کے لیے یہ مصیبت بڑی عظیم تھی کہ قافلہ جیسے ہی مدینے سے نکلا، ہر دن فاطمہ صغریٰ کے ذہن میں یہ خیال آتا، کہیں میرے بابا کو آج شہید تو نہیں کر دیا گیا، کہیں میرے بابا کو آج شہید تو نہیں کر دیا گیا، کہیں میرے بابا، اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ 10 محرم کو 4 مہینے سے زیادہ، 5 مہینے کے نزدیک ایک اتنا انتظار کر۔ کچھ دن پہلے ہم نے یہ روایت، ایک سائنس کا جنرل نالج میں ہم نے پڑھا کہ انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ مصائب میں پڑھتے کہ جناب سکینہ کے بال سفید ہو گئے، جناب فاطمہ صغریٰ کے بال سفید ہو گئے، تو مصائب تو پڑھ دیتے تھے، لیکن ذہن میں ایک سوال ہو جاتا تھا کہ 8 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی کے بال سفید ہو جانا۔ لیکن جنرل نالج کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کسی انسان کو درد کا احساس ہو کر تڑپے، چاہے اس کا جتنی بھی عمر ہو، بال سفید ہو جاتے ہیں۔
جب یہ جملہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا تو فوراً دل نے کہا ہائے سکینہ کی وہ کیا کیا مصیبتیں رہی ہوگی. کربلا سے شام تک 4 سال کی بچی اور سفید سر ہو جائے، 6 سال کی بچی اور سر سفید ہو جائے. ہر لمحہ فاطمہ صغریٰ کو یہ درد تھا کہ میرے بابا کہیں شہید نہ ہو. 2 مسئلے مدینے سے نکلنے سے پہلے اور شہادت عاشور کے دن جب قافلہ نکل رہا تھا تو علی اکبر جناب فاطمہ صغریٰ کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے بہن ہم جا رہے ہیں لیکن میرا وعدہ ہے میں وعدے کو پورا کروں گا، بہن میں اپنی ملاقات آپ سے ضرور کرواؤں گا. یہ وعدہ دے کر اکبر چلے گئے اور فاطمہ صغریٰ اپنے بھائی کے انتظار میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. گھر والوں کا انتظار ایک طرف لیکن جناب فاطمہ صغریٰ کا جناب علی اکبر سے لگاؤ ایک طرف. وقت گزرتا گیا، ایک مدت تک انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب امام کے مؤذن جناب یوسف ابن حجاج اذان کہنے کے لیے آگے جا رہے تھے، امام نے فرمایا یوسف آج اذان آپ نہ دو بلکہ آج اذان میرا علی اکبر دے گا، اس لیے کہ مجھے نانا کی آواز امت کو سنانی ہے. اگر کوئی ابھی بھی بیدار ہونا چاہتا ہے تو وہ بیدار ہو جائے. جناب علی اکبر کو امام نے طلب کیا، امام قریب آئے، بیٹا اکبر اذان کا وقت قریب ہے اذان کہہ دو. جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس لیے کہ شب عاشور امام نے سب کی شہادت کی جگہ بتا دی تھی، جناب علی اکبر کو یقین تھا کہ اب شہادتیں ہونی ہیں. امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا جان میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اذان بھی کہہ دوں گا آپ کے حکم سے، لیکن ایک وعدہ مجھے پورا کرنا ہے بابا. کہا بیٹا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب میں آ رہا تھا تو میں نے فاطمہ صغریٰ سے کہا تھا کہ ملاقات ضرور کرواؤں گا. بیٹا اکبر کیا صغریٰ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا. امام نے اعجاز امامت سے زمین ہموار کی. بیٹا کیا نظر آتا ہے؟ کہا بابا مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے. بیٹا اور کیا؟ بابا ہمارا گھر نظر آ رہا ہے. بیٹا اور کیا؟ بابا دروازے پر کوئی بوڑھیا بیٹھی نظر آ رہی، کوئی ضعیفہ نظر آ رہی ہے. امام نے فرمایا بیٹا اکبر وہ ضعیفہ نہیں، تیری بہن فاطمہ صغریٰ ہے جو تیرے انتظار میں بال سفید ہو گئے ہیں. ادھر فاطمہ صغریٰ اپنے نانی کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں. جناب علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر، اعجاز امامت سے آواز مدینہ پہنچی. فاطمہ صغریٰ گھبرا کر اٹھ گئی، نانی ام سلمہ کے قریب پہنچی. کہا نانی میں نے کہا تھا نا میرا بھائی ضرور آئے گا، دیکھیں میرے بھائی کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، میرے اکبر کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. فاطمہ صغریٰ کو ام سلمہ نے تسلی دی، بیٹی بھائی کی یاد میں تمہارا ذہن، تمہارا خیال، تمہاری فکر گم ہو گئی ہے. بیٹی ضرور آئیں گے، انتظار کرنا. کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے خدا کہ بھائی کے آنے کا بہن انتظار کر رہی ہو اور بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر مل جائے. وقت گزرتا گیا. فاطمہ صغریٰ کے بارے میں جناب ام سلمہ فرماتی ہیں عاشور کے دن جتنا فاطمہ صغریٰ تڑپ رہی تھیں، یہ ایک دلی رابطہ ہے، ایک دلی رابطہ ہے. بعض مومنین کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ آج صبح سے بے قراری ہو رہی تھی، پتہ نہیں شاید اسی لیے، آج صبح سے گھبراہٹ ہو رہی تھی شاید اسی لیے، آج دل نہیں لگ رہا تھا شاید اسی لیے. فاطمہ صغریٰ کے بارے میں جناب ام سلمہ فرماتی ہے عاشور کے دن فاطمہ صغریٰ 2 لمحے سو جاتی تھی پھر اٹھ جاتی تھی. کہا نانی مجھے آج دل بہت گھبرا رہا ہے، نانی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اتنا گھبرا رہا ہے کہ میں چین نہیں پا رہی ہوں. یہ عرض کر رہی تھی اچانک فاطمہ صغریٰ کربلا رکھی ہوئی تھی ام سلمہ کے سامنے. ام سلمہ فاطمہ صغریٰ کو دلاسا دیتے دیتے کچھ دیر آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا؟ رسول آئے ہوئے ہیں، سر پر خاک ہے. ام سلمہ گھبرا کر اٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کے سر پہ خاک؟ کا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا گھر اجڑ. فاطمہ سے اے ام سلمہ میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. تھی خون میں تبدیل ہو گئی. یقین ہو گیا کہ جو قافلہ گیا اب
واپس آنے والا نہیں۔ جناب فاطمہ صغریٰ کو اٹھایا، گلے سے لگا کر کہا بیٹی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فاطمہ صغریٰ، اب جو تیرا بھائی گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹے گا، وعدہ پورا کیا، جو اذان کی آواز تم تک پہنچ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ مات امیر حسین۔